السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سیز فائر کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نارملائز ہوئی مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب ایران نے بھی اپنے ایئرپورٹس کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ دوبارہ سے فلائٹ آپریشن ریزیوم ہوگا، اس کی جو ایئر لائنس ہیں وہ چلیں گی اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریفک ایرانی فضاؤں سے گزرتی تھی وہ بھی اب گزر پائے گی۔ ساتھ ہی جناب آپ کو ولاگ میں یہ بتائیں گے کہ دبئی جو دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں شامل تھا، جنگ بندی بھی ہے، لیکن وہاں پہ فلائٹ آپریشن کس طرح سے اس ٹائم آپریٹ کر رہا ہے، اور آن دا ادر سائڈ کویت ایئر ویز وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے۔ اس نے تو ملک چھوڑ کے ایک نیا ملک جہاں پہ اپنا پورا ہوائی اڈا ہی بنا لیا ہے، وہ کون سا ملک ہے پہلے بھی آپ کو بتایا، دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، 40 دن بعد جنگ بندی ہوئی اور آج 50 روز بعد یعنی کہ 28 جو فروری ہے جنگ کا آغاز ہوا تھا، آج ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود کو تمام انٹرنیشنل پروازوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو 6 بڑے شہر ہیں ان کے ہوائی اڈے بھی ان کو بھی آپریشنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان بڑے شہروں میں مشہد ہے، گورگن ہے، زہدان ہے، تہران ہے، خمینی ایئرپورٹ، امام خمینی ایئرپورٹ، یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو آپریشنل کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان آج دیکھنے کو ملا، وہاں پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہوپس ہو کہ ویری سون وہاں سے جو کمرشل پروازیں ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پروازیں ایران کے اوپر سے گزرتی تھی، اگر ایران کے ہم لوکیلٹی دیکھیں تو زیادہ تر جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ بڑی بڑی ایئر لائنس موجود ہیں، جس میں قطر ہے، ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، کویت ایئر ویز ہے، گلف ایئر ویز ہے، سعودی ایئر لائن ہے، فلائی دبئی ہے، ایئر عربیہ ہے، بڑی خاصی ایئر لائنس ہیں۔ اور اس ریجن کو جناب اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ پاکستان سے، انڈیا سے جتنی بھی ٹریفک ہے ایران کے اوپر سے ہو کر ان ممالک کے اندر جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر آگے جو ہے اسٹاپ اوور کے بعد آگے دنیا میں جاتی ہے۔ تو جناب بڑا ایک امپورٹنس ہے ایران کی جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو وہ ایئر اسپیس بند تھی، لمبے راستوں سے ایئر لائن جو ہے اپنی ایئر ٹریفک اپنا جو پورا آپریشن اس کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اب ایران کھلنے کے بعد ایئر لائنس جو ہیں دوبارہ سے اپنا متبادل راستہ جو پرانا راستہ ہے اس کو اختیار کریں گی، جس سے ان کو جو ہے جیٹ فیول اس کی بچت ہوگی۔ جیٹ فیول ویسے اتنا مہنگا ہے، یورپ کے ریزرو بڑے کم رہ گئے ہیں، کینیڈین جو ہے وہ بڑے پریشان ہے، لیکن آل دو اسٹریٹ آف ہرمز کھلا، لیکن آج دوبارہ ایک کلیش کی پوزیشن ہے وہاں پہ، تو شاید دوبارہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو ایک غیر یقینی پائی جا رہی ہے، لیکن ایران نے چلیں بالآخر جو اپنی فضائیں کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران بھی شروع میں چند دن چند ہفتے جو ہے دبئی UAE نے اپنا فلائٹ آپریشن بند کیا، دوحہ بالکل قطر ہمیں بند نظر آیا، کویت بند نظر آیا، ہمیں بحرین بند نظر آیا، سعودیز نے اپنی اس سائڈ پہ جو ہے خلیج فارس والی سائڈ پہ جو ایئرپورٹس تھے اس کو تھوڑا بند کیے رکھا، ٹریفک متبادل رستوں سے انہوں نے چلائی۔ آہستہ آہستہ دبئی اوپن ہو گیا اور دبئی نے بڑی کوشش کی کہ فلائٹ آپریشن کو ریزیوم کرے۔ اس ٹائم پیریڈ میں جب آبجیکٹ جو ہے دبئی کو اوور ہٹ کر رہے تھے، لگ رہے تھے، کچھ نہ کچھ فلائٹ آپریشن دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جاری رہا، ابوظہبی بند رہا، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی دونوں ایئرپورٹس کھل گئے۔ لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک حالات نارملائز نہیں ہو سکے، مسافر ابھی تک پریشان ہے۔ تینوں ٹرمینلز دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اس ٹائم آپریشنل ہیں، لیکن جناب جب لوگ جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، آپ کی کنفرم ٹکٹ ہے، فلائٹ آپ کو اوکے، ہر چیز اوکے، ایئرپورٹ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کی فلائٹ جو ہے کینسل کر دی گئی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے جناب آپ کی جو فلائٹ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے یا اس کو ریسکیجول کر دیا گیا ہے۔ تو مسافر جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ یہ وہ ریزن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس ٹائم فلائی کرنے سے دبئی سے وہ تھوڑا کہہ لیں کہ اجتناب کر رہے ہیں، کیونکہ فلائٹ آپریشن وہاں پہ نارملائز نہیں ہو سکا۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کی ایئر لائنس ہیں، بلکہ ایمریٹس کا تو میں بتا رہا کہ 125 ڈیسٹینیشن اس نے دوبارہ سے اپنے ریزیوم کر لیے ہیں۔ غیر ملکی جو ایئر لائنس ہیں ان کو مطلب 1 ریٹرن فلائٹ جو اس کی الاؤ کر رہے ہیں، مطلب جس طرح جو انڈین ایئر لائنس ہیں وہ پراپر اس طرح سے اوپر 10 12 فلائٹس آتی تھیں انڈیا سے، لیکن اب ہر ایئر لائن کی جسٹ ایک فلائٹ جو ہے وہ لینڈنگ اور ٹیک آف کی اس کو اجازت ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود حالات وہاں پہ نارملائز نہیں ہوئے، اور کئی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہیں انہوں نے تو ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے وہاں اپنا جو فلائٹ آپریشن اس کو کینسل کیا ہوا ہے، جس میں یورپین ایئر لائنس بھی شامل ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کویت ایئر ویز کی۔ کویت ایئر ویز نے کیا کیا، جہاں کویت سٹی سے اپنا ایئرپورٹ اٹھا کر ہی چلو ایئرپورٹ تو وہی ہے، لیکن اپنا جتنا فلیٹ تھا اس کو اٹھا کے سعودی شہر جو ہے دمام وہاں منتقل کر دیا، یا پاس دیگر جو ہوائی اڈے تھے وہاں منتقل کر دیا۔ یہی صورتحال بحرین کی ہم نے دیکھی۔ اب جناب کویت ایئر ویز 14 مقامات پر دنیا کے اس ٹائم آپریٹ کر رہی ہے، جس میں لاہور ہے، جس میں لنڈن ہے، قاہرہ ہے، استنبول ہے، ممبئی ہے، نیو دہلی ہے، اور ساتھ میں عمان ہے۔ اب جناب دمام سے ہی یہ آپریٹ کرنے جا رہے ہیں ڈھاکہ کے لیے۔ ڈھاکہ کیونکہ بنگلہ دیشی بڑی تعداد میں کویت میں موجود ہیں، تو ان کے لیے جناب دمام سے ہی فلائٹ آپریشن جو ہے وہ شروع ہوگا۔ براستہ سڑک لوگ دمام لینڈ کریں گے، بارڈر کراس کریں گے اور کویت چلے جائیں گے۔ یہ جناب انہوں نے ایک آلٹرنیٹ نکالا ہے۔ اسی نوعیت کا آلٹرنیٹ بحرین نے بھی، جو بحرین کی گلف ایئر ویز ہے، وہ بھی اسی طرح ہی آپریشنل رکھے ہوئے، اپنے جو آپریشن ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں دوحہ کی، قطر آپ دیکھیں فضاؤں میں آپ کو چند جہاز نظر آ رہے ہیں، ان کی بھی دبئی والی حالت ہے۔ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو میکسیمم ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو بحال کر لیں، جس طرح ماضی میں ان کا فلائٹ آپریشن تھا، لیکن اس کو میچ کر نہیں پا رہے۔
मैच क्यों नहीं कर पा रहे कि एक चीज़ें ऑटो पे लगी हुई थी, चल रही थी, अब दोबारा से उसको उस लेवल पे लेके आना इन एयरलाइंस के लिए बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। और जो मैन पावर है वो भी एक बड़ा मसला है। जो एक्सपर्ट्स थे, जो टेक्निकल लोग थे, इस तरह के जो लोग थे वो छोड़कर जा चुके हैं। गोरा 1 लाख के करीब वहाँ से इनखला करके चला गया। तो जनाब अब एक्सपर्ट्स की भी वहाँ पे कमी है, मैन पावर की भी कमी है। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से ताहाल चीज़ें दोबारा स्ट्रीम लाइन पर नहीं आ सकें। ओवरऑल एक अच्छी खबर है और एक देर पाबंद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आने वाले हफ्ते में होप्स हो कि कोई MOU प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं भी होता, कोई MOU या कोई डिक्लेरेशन आ जाएगा। सीज़ फायर एक्सटेंड किया, वो बस पक्का सीज़ फायर हो गया। और ऑन द अदर साइड डायलॉग्स होंगे, जो इनरिच्ड वहाँ पे मवाद मौजूद है ईरान में, उसके हवाले से कुछ फैसला होगा, उसके एसेट्स के हवाले से होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, आज दोबारा उस पर कुछ बादल छाए हुए हैं, कशीदगी है वहाँ पे, और साथ में कुछ गारंटीज़ जो ईरान को चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी और उसके बाद एक प्रॉपर अमन की जामी चीज़ें बढ़ेंगी। इस टाइम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग समझने वाले हैं और जो जिस तरह के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उससे भी बज़ाहिर लग रहा है कि जंग ख़त्म हो गई है, जंग ने दोबारा नहीं होना। उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो इकॉनमीज फेस कर रही हैं, डिप्लोमेटिकली जो चीज़ें आ रही हैं, एक डिस्ट्रस्ट पाया जा रहा है दोनों जानब से, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जो बड़ा मसला था जंग का खात्मा, वो पाकिस्तान की मीडिएशन से हो चुका, जंग का खात्मा हो चुका है। थैंक यू सो मच।